الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوں گے. گزشتہ مجلس میں جو بات گزری تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا، تو تمام فرشتے آپ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے تھے اور آپ کے سامنے انہیں افضلیت کا مقام دیا گیا تھا. فرشتوں کے سجدے کے متعلق بات آئی تھی کہ فرشتوں کا جو سجدہ کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ کون سا سجدہ تھا؟ چونکہ سجدے کی قسمیں ہیں، ایک تو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق تفصیل گزری تھی کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ تعظیم کی غرض سے تھا، آپ کو عزت بڑھانے کے لیے اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا. اور یہ جو سجدہ تھا وہ پچھلی امتوں میں اس کا جواز تھا، اس کی اجازت، اس کی پرمیشن تھی. لیکن چونکہ یہ آخری امت ہے اور اس کے بعد کوئی اب نئی امت آنے والی نہیں ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نئے رولز آنے والے نہیں ہیں، کوئی نئے کمانڈز آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس شریعت سے وہ تمام شعبوں کو، تمام شبہات کو جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے، اللہ نے ختم کر دیے. اب اس امت کے اندر تعظیم کی غرض سے بھی سجدے کو حرام کر دیا گیا. اب کوئی شخص تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرے تو اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے، یہ حرام ہے ہماری شریعت میں. اور اسی کے متعلق جو بات گزری تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں نے جب ان کو سجدہ کیا تھا تو یہ بھی تعظیم کی غرض سے تھا. تو وہی سجدہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے کر حضرت آدم کے لیے کروایا تھا. اور عبادت کا سجدہ، جہاں تک تعلق عبادت کے سجدے کا ہے، تو اس کی کسی شریعت میں کسی دن بھی کبھی گنجائش، کوئی پرمیشن دی نہیں گئی ہے، نہ پہلے کبھی دی گئی تھی کسی سچویشن میں، نہ آئندہ کبھی دی جائے گی. عبادت کا جو سجدہ جو نمازوں میں ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو وہ کرنا کسی کنڈیشن میں بھی اس کی پرمیشن نہیں ہے. وہ آدمی کو، اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان کے اسلام کے دائرے سے وہ باہر نکل جائے گا. تو تعظیم کی پرمیشن گزشتہ امتوں میں تھی، لیکن اس امت میں اس کی پرمیشن بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دی ہے. اس کے بعد یہ کہ شیطان نے اس کا انکار کیا تھا، شیطان نے تکبرانہ رویہ اختیار کیا، اس نے انکار کر دیا. اور اس نے انکار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے عمل، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری نہ کرنے کی عقلی دلیلیں پیش کی تھی کہ میری عقل کے اندر یہ آتا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں. تو اس کے متعلق بات گزری تھی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی کمانڈ آ جاوے تو عقل کا تقابل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو، تو وہاں ایک سلیم الطبع آدمی کو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، اس کو مقدم رکھیں، اس کو پیورٹی دیں، اس کو آگے کریں، اور اپنی عقل کے دلیلوں کو وہ پیچھے چھوڑ دیں. اس کو غلط ہونا کا خیال کر لیں کہ میری عقل میں جو دلیلیں آئی ہیں اس کے خلاف وہ غلط ہیں، جو اللہ نے میرا حکم دیا ہوا ہے وہ مسلم ہے، وہ حقیقت ہے، اور اس کو آگے کر دیں. اور یہی بات گزشتہ مجلس میں گزری تھی. اس کے بعد اس آیت کے اندر رب العزت نے ایک اور تذکرہ، ایک اور بات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو مرحلہ سارا ہو چکا کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے انکار کر دیا، اور اس کے انکار کی وجہ سے اس کو سورہ اعراف میں رب العزت نے ذکر فرمایا اس کو جنت سے باہر نکل دیا گیا اور اس کو وہاں پر رہنے کی پرمیشن نہیں دی گئی. اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا، اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی اور یہ فرمایا کہ ہم نے آدم کو اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں. اور ہم نے وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور وہاں سے جہاں سے بھی آپ جی چاہے اس میں سے کھائیے.
اور لیکن ایک بات بیان کی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اولاً مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو آیت کا جو شروع ہے اس کے اندر ہم دیکھیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، آپ اور آپ کی بیوی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت آدم کو خود مخاطب کیا، ان کو پکارا، ان کے ساتھ ان کی بیوی کا تذکرہ الگ سے کیا، سیپریٹ لفظ لا کر، ایک الگ لفظ لا کر اللہ رب العزت نے فرمایا انت وزوجک، اور آپ کی بیوی۔ مفسرین نے اس وجہ سے یہاں پہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو رشتے ناطے بنائے ہوئے، اس میں سب سے جو اہم رشتہ جو میاں بیوی کا ہے، اس میں اللہ رب العزت جہاں پہ جو حکم دے رہا ہے آپ کی بیوی جنت میں رہیے، مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی شوہر اور بیوی کو ہمیشہ ایک ساتھ سکونت اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ ایک جگہ ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر تو کہیں اور رہ رہا ہے، بیوی کہیں اور رہ رہی ہے، وہ الگ وجہ وجوہات ہوتی ہے، کوئی عوارض ہوتے وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی باختیاری بائی چوائس، آج آپ ویسٹرن کلچر کو اٹھا کر دیں کہ وہ سیپریٹ لیویشن کے وہ قائل ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ویکینڈ میں مل لیں گے یا 2 دن میں 3 دن مل لیں گے، باقی وقت تو اپنے کام سے میں اپنے کام سے۔ یہ اسلامی شریعت نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اللہ العزت پہلے دن سے کہہ رہا ہے، جب سے عالم کی تخلیق ہوئی تھی اور آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ بنایا گیا تھا، اللہ العزت فرما رہا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی ساتھ میں رہیے جنت میں۔ تو ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی کنڈیشن ہو، میاں اور بیوی ساتھ میں رہے، اور چونکہ حضرت آدم کا تذکرہ ذکر پہلے فرمایا اور اس کے بعد ان کی بیوی کا ذکر فرمایا اور آدم کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی ساتھ میں رہیے، تو مفسرین نے یہ حکم فرمایا، یہاں پہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سکونت میں اور رہائش کے اندر مرد افضل ہے، وہ قوی ہے اور اس کو زیادہ اختیارات ہیں۔ جہاں مرد رہیں وہاں عورت کو جا کر رہنا پڑے گا، جہاں مرد رہیں وہاں عورت کو جا کے رہنا پڑے گا، اور مرد کو افضلیت، اس کی ذمہ داری، اس کی سکونت کی ذمہ داری جتنی ہے، رہائش کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے حوالے کی گئی ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا۔ اس کے بعد والے جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَقُلَا مِنْهَا، وَقُلَا کا جو لفظ ہے عربی جو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہو جانتے ہیں، یہ تثنیہ کا، یہ ڈوئل جس کو کہتے ہیں نا، ہم دو آدمی کو جب خطاب کرتے ہیں، جب دو آدمی کو ہم کو ایک ساتھ کمانڈ جب دو آدمی کو دیا جاتا ہے تو اس کے لیے عربی کے اندر وَقُلَا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ دونوں کھائیے، آپ دونوں کھائیے۔ مفسرین نے یہ بات بیان فرمایا ہے کہ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے انڈیویجول سیپریٹلی حضرت آدم السلام کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ایک کامن حکم دے دیا کہ آپ دونوں کھائیے۔ مطلب یہ ہوا کہ کھانے کے مسئلے کے اندر بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کھا سکتے، سکونت میں اپنے شوہر کے تابع ہیں، رہائش کے اندر اپنے شوہر کے تابع ہے، لیکن کھانے پینے کے اندر بیوی اپنی مرضی سے کھا پی سکتی ہے، اس کے کوئی اپنے شوہر کی پابندی کری جاوے کہ بھائی یہ کھا وہ مت کھا تو وہ اس کو اس کی فرمانبرداری نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے۔ تو ان معاملات سے آپ چیک کریں اسلام نے کتنا بہترین نظام بنا کر دیا ہے، شریعت نے، اسلامیہ نے، اور کتنا بہترین ایک نمونہ زندگی بنا کر دیا ہے۔ اگر آدمی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ اتنی پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزارے گا کہ کبھی گھروں کے کنکاس اور گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کی ختم ہو جائے گی، اور خوشی خوشی کے اس کی زندگی گزرے گی اگر ان کے ساتھ معاملات کے ساتھ اسی چیزوں کے ساتھ گزارے تو ایک تو یہ بات بیان کی گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اور ایک بات بیان فرمائی اسی آیت کے اندر وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ رغدن کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، رغدن کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، جو انلیمیٹیڈ ہو۔ انلیمیٹیڈ، ہمارے پاس جتنی بھی نعمت ہے آدمی سوچتا ہے کہ یار ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، سینکڑوں ہزار ڈالر پڑے ہوئے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن آدمی اس کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ یار یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ روزانہ صبح اٹھ کر پھر وہ 5 سے 7، 9 سے 5 پھر وہ کام پہ لگا ہوا ہے، پھر وہ دوڑ رہا ہے کہ بھائی یہ بیلنس کسی طرح اسٹیبل رہے، کم نہ ہو، کم نہ ہو، کم نہ ہو، ختم نہ ہو۔ ہمارے گھر کے اندر کھانے کا اسٹاک پڑا ہوا ہے، آدمی پھر اس کے اندر محنت میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ اسٹاک ختم ہو رہا ہے، مجھے دوبارہ لانا ہے، دودھ ختم ہو رہا ہے دوبارہ لانا ہے، چاول ختم ہو رہا ہے دوبارہ لانا ہے۔ لیکن یہ رغدن جو ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وہ روزی کھاؤ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ذہن کو فارغ کر دیا، یہ اتنا کھاؤ، سکون سے کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی کو یہ فکر لگا بھائی مجھے، اگر آدمی کے پاس لمیٹڈ کھانا ہوتا ہے نا، مجھے 2 وقت چلانا، تو وہ ایک وقت کے اندر وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، مجھے ایک وقت میں اتنا کھانا چاہیے تاکہ دوسرے وقت میں اتنا چل جاوے، تو وہ فریلی کھا نہیں سکتا،
اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کلو منہا رغدن، ختم ہونے والا نہیں ہے، جتنا چاہے کھاؤ۔ مفسرین اس موقع پہ بات نقل فرمائی، یہ جنت کی ایک ادنا سی علامت ہے، ایک ادنا سی علامت ہے کہ انسان دنیا میں جا کے جن فکروں میں لگا ہوا ہے، صبح شام کی تگ و دوگ اور جو بھاگ دوڑ جس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے وہ مسئلہ جنت کے نے بالکل حل کر دیا۔ وہ مغزماری جنت میں اللہ نے رکھی نہیں ہے، وہ بالکل ختم کر دیا کہ وہ چیز ہے جو جنت میں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حیث شئتما، حیث شئتما، جہاں سے چاہے کھاؤ۔ مفسرین نے اس موقع پہ ایک بات بڑی نقل فرمائی ہے، آپ اس سے ذرا سوچیں۔ ان علماء کے اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر عطا فرمایا، انہوں نے کتنے باریک باریک کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کے اندر سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور چھوٹی ایک ایک لفظ سے سینکڑوں باتیں الگ الگ میننگ کی ہمارے سامنے نکال کر رکھ دی۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے قبروں کو نور سے منور فرمایا۔ یہ فرما رہے کہ وہ جنت کے اندر اللہ العزت نے یہ حکم فرمایا تھا، آپ چاہے جتنا چاہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، حیث شئتم، جہاں سے چاہے کھائے۔ مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی گھومنے پھرنے کی، نقل و حرکت کی آزادی اس کا بنیادی حق ہے۔ انسان کی نقل و حرکت، گھومنے پھرنے کی آزادی، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر آدم کو اور حوا کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ سٹنلی اتنی جگہ میں رہیے اور یہاں کی چیزیں کھائے، نہیں، جہاں چاہے گھومو پھرو، جہاں سے چاہے کھاؤ پھرو۔ تو یہ انسانیت کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اس کو فریڈم دیا جاوے حرکت کے اعتبار سے، گھومنے پھرنے کے اعتبار سے، جہاں چاہے وہ جا سکیں، پرمیشن دی جائے اس کی۔ اور یہ اس اعتبار سے دنیا کے اندر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ دیکھیے کہ کہاں کس حد تک وہ صحیح ہے۔ اللہ العزت نے جنت جیسے مقام کے اوپر آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عمل کے، کہ عمل نہیں کیا، کوئی نیکیاں نہیں کیا ابھی تک، کوئی ثواب کے کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا جہاں چاہے سے کھاؤ پیو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کے اندر، انسان کو جس نیچر سے اور جس کلچر سے انسان کو بنایا گیا ہے، اس کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کو آزادی دی جائے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت سو کا سا تجربہ ہوگا کہ جو آدمی باہر نکلنے سے جو کتراتا ہے، جو باہر زیادہ نکلتا نہیں، وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کی زیادہ لمبی چوڑی اتنی سوچ نہیں ہوتی، وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں رکھتا، اور وہ ایک محدود دائرے کے اندر رہتا ہے، وہ اس کا اپنے اندر گٹ گٹ کے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی باہر گھومنے پھرنے کا عادی ہوتا ہے، جو حساس، تو اس کو آپ دیکھیں گے وہ بڑا تر و تازہ نظر آ رہا ہے، وہ حساس بشاس نظر آ رہا ہے وہ۔ تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ مفسرین نے اس موقع پہ مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ آدمی کو عادت ڈالنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے ہمارے بہت سے اساتذہ کرام کو دیکھا کہ وہ پورا دن پڑھتے تھے، لیکن عصر سے مغرب کے ٹائم کے اندر وہ کوئی کتاب نہیں۔ ہمیں بھی منع فرماتے تھے کہ ایک ٹائم کوئی کتاب نہیں، باہر گھومو پھرو، باہر نکلو۔ اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی عمر کے تھے، 60 سال کے، 70 سال کے، 75 سال کے، لیکن وہ تسبیح لے کر ہاتھ میں نکل جاتے تھے باہر، وہ ذکر کرتے جا رہے، وہ تفریح کرتے جا رہے۔ تو یہ آدمی کے اندر وہ بشاشت کو پیدا کر، تازگی کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ مفسرین نے یہ چیزیں قرآن کی اسی حکمت آیتوں سے نکالی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمائی تھی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیکن جتنی یہ پرمیشن ہے، وہ پرمیشن، یہ پرمیشن، لیکن خبردار، فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اگر ایسا کیا تم نے تو تم ظالموں میں شمار ہوں گے، تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ مفسرین نے بہت سے اس کے مطلب ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گندم کا تھا، گیہوں کا درخت تھا، بعض میں آتا ہے کہ وہ انگور کا تھا، لیکن کوئی روایت اتنی پکی اور اتنی پکی سند کے ساتھ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جس کے بیس پر کوئی فکس درخت مراد لیا جاوے۔ اس لیے مفسرین اس کو ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ وہ مفسرین اس موقع پہ یہ بات بھی نقل فرمائی کہ قرآن شریف نے اس کو مطلق چھوڑا ہوا ہے، اس کو مبہم چھوڑا ہوا ہے، اس کو ڈیسائیڈ اور فکس نہیں کیا کہ یہ درخت تھا۔ تو ہمارے لیے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جو تھا وہ درخت تھا، وہ تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا کہ وہاں کے اس کے پھل کھانے سے منع کیا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی اس کو فکس کرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ اس سے ہمارے علم و ایمان میں یا ہمارے عمل کے اندر کوئی اس کا ڈیپینڈ یا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تو ان چیزوں کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ عزت نے جو طرز اپنایا ہے، جو طریقہ اپنایا ہے، اور جو منع کرنے کا جو آپ کا وے اللہ رب العزت کا جو اس قرآن شریف کے اندر نازل فرمایا ہے، وہ آپ دیکھ اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ ایکچول میں قریب نہ جانا، کسی چیز کے قریب نہ جانا، وہ منع نہیں تھا، وہ ناجائز نہیں تھا، وہ حرام نہیں تھا،
حرام جو تھا اس درخت کا پھل کھانا حرام تھا، اس درخت کا پھل کھانا حرام تھا، تو اللہ یہ کہتے ہیں اس کا پھل مت کھانا، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ فصل اس موقع ایک بات بیان فرمایا، جب کوئی چیز ممنوع قرار دی جاتی ہے تو اس ممنوع چیز کے، اس حرام چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک حرام اور ناجائز قرار دیے جاتے ہیں۔ فی نفسی ہی وہ چیزیں حرام نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ آدمی یہاں تک گیا، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آگے جا کے اس گناہ میں پڑ جاوے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو اجازت دی جاتی درخت کے قریب جانے کی، تو وہ ان کے نفس کے تقاضے سے ان کے جی مٹل جاتا اور وہ کھا لیتے۔ تو اس لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بہت سے مقامات پہ اس طرح کا طرز اپنایا۔ جب زنا کے حرام کرنے کی بات آئی، اللہ رب العزت نے یہی ترکیب اپنائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ حرام کرنا تھا زنا کو، آپ کہتے اللہ زنا حرام ہے، اللہ یہ کہہ دیتے صاف، اللہ کہتے زنا کے قریب بھی مت جانا، مطلب زنا جس عمل کے ذریعے سے اور جس ذریعوں سے اور جن اسباب سے تم زنا کر بیٹھو گے، زنا جیسا حرام کرام کر بیٹھو گے، وہ راستوں تک مت جانا، وہ راستے بھی آپ کے لیے ناجائز اور حرام کر دیے گئے، جس کے ذریعے سے آپ گناہ کرو۔ یہ نہیں کہ صرف حرام ہی حرام ہو گیا، لیکن جن ذریعوں کے ذریعے سے حرام تک پہنچا جاتا ہے، جن راستوں سے چل کر حرام تک پہنچا جاتا ہے، جن راستوں پہ چل کر آدمی حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ان راستوں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی، وہاں تک بھی مت جانا۔ اور یہی طریقہ اللہ رب العزت نے اور ایک چیز جب منع فرمائی، جب فواحشات کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، تو یہی طریقہ اپنا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو فواحش کے جو راستے ہیں، جو فحشات کے جو راستے ہیں اور عریانیت کے جو راستے ہیں، وہ عریانیت کے راستوں کے اندر جس میں ننگاپن، جس کو ہم سیدھے الفاظ میں کہا جاوے، وہ جو اس کے جو راستے ہیں، چاہے یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر کوئی مضر نہیں، اس کے اندر کوئی ضرر نہیں ہے، عورتوں کے صرف آنکھیں کھول دینے یا چہرہ کھول دینے سے کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی ہے، اگر آدمی کو لگ رہا ہے ایسا، لیکن اس سے ہی منع فرمایا کہ نہیں یہ راستے ہیں وہ جو فواحش تک لے جانے والے ہیں، یہ راستے جو فواحش تک لے جانے والے ہیں۔ تو اسے بہت سی زندگی کے اندر مثالیں دیکھیں کہ بھائی ایک دن ہم نے ہمارے جسم کے اندر ایک قطرہ ہم نے ناپاک چیز کا ڈال دیا، تو اس سے کوئی جسم کے اندر کوئی ناپاک نشو نما نہیں ہو جانے والا، لیکن نہیں، وہ حرام بران قرار دے دیا گیا کہ وہ راستوں تک بھی نہ جاؤ، اگر دھیمے دھیمے اس کے ذریعے سے تم حرام کا ارتکاب کر بیٹھو گے۔ اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، جو بڑی مضبوط روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ الحلال بین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جو بھی حلال معاملات تھے، جتنے ان معاملات میں سے بعض معاملات کو آپ حلال بالکل واضح ہیں، آپ سمجھ سکتے، جس طرح جو چیزیں حلال ہیں ان کا کھانا، ان کا بیچنا، ان کا پہننا اللہ رب العزت نے حلال کر دیا ہے۔ جیسے فروٹس کھانا یہ ہمارے لیے حلال ہے، جانور کو صحیح طریقے پر ذبح کر کے اس کو کھانا یہ حلال ہے، اس کا بیچنا بھی حلال ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے جس کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہوا وہ بھی واضح کھلے ہوئے ہیں۔ شراب کا پینا حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو شراب کا پینا حرام ہے، شراب کو بیچنا بھی حرام ہو گیا، شراب کو مال بنا کے گھر میں رکھنا بھی حرام ہو گیا۔ اس کو ہم مال نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری پراپرٹی نہیں کسی سکتی، کسی پراپرٹی میں نہیں آ سکتا، وہ حرام ہے۔ تو کچھ امور ایسے جو بالکل حلال ہے، کچھ امور ایسے جو بالکل حرام ہے، اور ہر کوئی اس کو جانتا ہے، لیکن ان دونوں کے مابین امور مشتبہات، کچھ ایسے امور ہیں جس کے اندر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، آدمی کنفیوز رہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر سمجھایا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ زمانوں پہلے، آج سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ زمانوں پہلے علاقوں کے اندر کچھ سردار لوگ ہوتے تھے، جو بڑے لیڈرز قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے یہاں بڑے جانور ہوتے تھے، تو اپنی جانوروں کو چرانے کے لیے وہ اپنے گاؤں کے، اپنے گھروں کے اطراف میں جو عام طور پہ جو جہاں پہ جانور چرا کرتے، جہاں چراگاہیں ہوتی ہیں، جہاں پہ جانور جا کر کھاتے ہیں، چرتے ہیں، ان جگہوں کو وہ فکس کر لیتے تھے اپنے لیے کہ یہ بھائی یہ ہماری زمین، حالانکہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی تھی، ان کی پراپرٹیز نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ لیڈر قسم کے لوگ ہیں، بڑے عہدیدار لوگ ہیں، تو ان جگہوں کو وہ اپنے لیے خاص کر لیتے تھے، اور وہاں پہ بورڈ لگا دیتے تھے کہ بھائی یہ فلاں آدمی کے چراگاہ ہیں، اس جگہ پہ سے اسی کے جانور چریں گے، کسی اور کے جانور اس جگہ پہ چرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو
یہ طریقہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام کر دیا، اس کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد پھر حضور کے زمانے کے اندر صرف جو بیت المال، جو تمام مسلمانوں کا جو مال ہوتا تھا، بیت المال جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے صرف جگہ مقرر کی جاتی تھی، اور وہاں پہ چونکہ وہ ہر ایک کا حصہ ہے تو انڈائریکٹلی ہر ایک کا حصہ لگ چکا. صرف ان جانوروں کے لیے جگہ مقرر کی جاتی تھی، لیکن کسی شخص کے لیے، کسی آدمی کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی گئی. لیکن حضور یہ مثال دے رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ جگہ مقرر کر دی جاتی تھی. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو چھوٹے ہوتے تھے بیچارے، جو نارمل قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ ان چراگاہوں کے اندر جانور چرنے جاوے اس کے لیے کیا کرتے تھے، وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. ابھی یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے جہاں پہ فلاں آدمی کی چراگاہ لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنے جانوروں کو یہیں سے آگے نہیں بڑھاتے تھے، کیونکہ بھائی جانور ہے، ہو سکتا ہے چرتے چرتے وہ وہاں چلا جاوے اور وہ میں پکڑا جاؤں، میرے اوپر پنشمنٹ آ جائے گی. تو اس کو حما کہا جاتا ہے. اس جو چراگاہ جو ہوا کرتی تھی، اس کو حما، عربی کا حما کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمہ. خوب غور سے سن لو، توجہ سے سن لو. الا ان حما اللہ فی ارضہ، اللہ کی حما یا اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں. جیسے ان سرداروں نے اس زمین کو مثال کے طور پہ حرام کر دیا باقی لوگوں کے لیے، تو باقی لوگ اس چراگاہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. چراگاہ کے اندر جانے کی بات تو دور، اس کے قریب تک بھی نہیں جاتے تھے، اس سے دور رکھتے تھے اپنے جانوروں کو. تو اسی طریقے اللہ کی جو محارم ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، کہ اس کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ ایک اسلوب ہے اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ اصول نکالا ہے. فقہاء کرام نے ایک اصول بیان کیا ہوا ہے کہ جو چیزیں جو حرام کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن راستوں کے ذریعے سے آدمی اس حرام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ راستے، وہ چیزیں، وہ بھی آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں آدمی کے لیے حرام. اگر مثال کے طور پر سمجھے، کسی آدمی چوری کرنے کے ارادے سے وہ ٹرین میں سوار ہو کے وہاں تک پہنچتا ہے، فقہاء بیان فرمایا اس کا ٹرین میں سوار ہونا، اس کا سواری کرنا، اس کا ٹکٹ خریدنا، اگرچہ اس کے اپنے پیسے سے خرید رہا ہے، لیکن اس کے لیے حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو جو حرام کے ذریعے حرام تک پہنچنے والا ہے، اس کے جو راستے، جو ذرائع ہیں، وہ تمام حرام ہے. اس کو فقہاء کرام نے ایک عنوان دیا، سد ذرائع کے نام سے عنوان دیا ہوا ہے، کہ وہ ذرائع کو بند کر دینا جو ذریعے حرام تک پہنچانے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر اسی طریقے کو اپنایا ہے. اگرچہ فی نفسی ہی آدم السلام کا اس جھاڑ کے قریب، اس درخت کے قریب جانا، وہاں پہ بیٹھنا، گھومنا پھرنا، یہ حرام نہیں تھا، اس درخت کا پھل کا کھانا حرام تھا. لیکن اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب بھی مت جانا. تو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا لیسن ہمیں اس سے ملتا ہوا ہے، اس سے مل رہا ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو صرف یہ نہیں کہ بھائی چیزیں حرام اس سے دور رکھے، بلکہ حرام چیز سے دور رکھے. حرام کی تک پہنچانے والی جو بھی چیز ہوں، جن راستوں کے ذریعے سے حرام تک پہنچے ہو، اگر ہمارا کسی مجلس میں بیٹھنا کسی حرام کا ارتکاب کرنا، اس مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی ایسے دوستوں کی محفلیں لگتی ہیں جہاں پہ برائیاں ہو جاتی ہیں، جہاں پہ نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جہاں پہ حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان مجلسوں سے بچائیں. ایسی جگہیں جہاں پہ جہاں پہ حرام چیز، مطلب بدنگاہی ہو جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، ان جگہوں پہ جانے سے اپنے آپ کو بچائے. وہاں پہ جانا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ حرام تک جو پہنچانے والے تمام ذرائع کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نافرمانی کے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس طرح درخت کے قریب چلے گئے تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے، آپ ظلم کرنے والے شمار ہوگے. لفظ ظلم کا اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے. یہاں پہ لفظ ظلم جو ہے وہ نافرمانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ نافرمانی میں آپ نافرمان کہلاؤ گے، آپ نافرمانی میں شامل ہو جاؤ گے. اصل جو ظلم کا جو لفظ ہے، اس کا استعمال، جو اس کی ڈیفینیشن عربی کے اندر کی جاتی ہے جو ظلم کا، وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے ٹھکانے کے علاوہ رکھنا، کسی چیز کو اس کے ٹھکانے کے علاوہ رکھنا. مثال کے طور پہ ٹوپی سر پہ پہننے کی چیز ہے، آدمی اس کو پیر میں رکھ دے تو اس نے ٹوپی پہ ظلم کر دیا. چشمے آدمی کے منہ پہ پہننے کی چیز ہے،
آدمی اس کو کہیں اور رکھ دے، کہیں اور پھینک دے، کہیں اور اس کو استعمال کرے، یہ آدمی نے ظلم کیا۔ ایک مثال کے طور پہ اس سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو جگہ پہ اس کی جگہ پہ رکھنا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس چیز کو وہاں سے نکال دیا، اور جو چیزیں باتھ روم کے اندر رکھنے کی ہے اس کو باتھ روم میں رکھا جاوے، اس کو نکال کے ہم نے کچن پہ رکھ دیا تو ہم نے ظلم کیا۔ جو چیزیں کچن پہ رکھی انہیں کی ہے اس کو ہم نے باتھ روم میں جا کے رکھ دیا تو ہم نے ظلم کیا۔ اور ایک اور مفسرین نے اس کا مطلب یہ نکال کیا ہے، چیزوں کو بیجا استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ چیزوں کو بیجا استعمال کرنا مطلب کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت جس استعمال کے لیے بنایا ہوا ہے اس کو اسی طرح کاملی استعمال کرے، کائنڈلی استعمال کرے۔ رف استعمال کرنا، جیسے گھروں کے دروازے عام طور پہ دیکھیں بڑی زور سے بند کیے جاتے ہیں، شریعت تعلیم دے رہی ہے ظلم کر رہے تو کس کا مال بچا رہی ہے شریعت کسی گھر کا دروازہ ٹوٹ جائے گا شریعت کا کوئی نقصان ہوگا؟ شریعت تعلیم دی تم ظلم کر رہے، اب گاڑی کے دروازے زور سے بند کیے جا رہے ہیں، گاڑی کی جو لمیٹڈ جو چیزیں ہیں جس طرح استعمال کرنی چاہیے اس سے زیادہ اس کو رفلی استعمال کر رہے ہیں، یہ چیزیں ظلم شریعت قرار دے رہی ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محل ظلم، تو اتنا مہذب اسلام شریعت نے سکھلائی ہے، اگر آدمی اس کے دائرے میں زندگی بسر کر اتنی بہترین زندگی گزار سکتا ہے، وہ اس کا نمونہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں شریعت سکھلا رہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ گزارے، چیزوں کو رفلی استعمال نہ کرے، چیزوں کو فاسٹ استعمال نہ کرے۔ نقصان کسی شریعت کا نقصان نہیں ہونے والا، رفلی استعمال کرنے سے تم اس چیز سے 10 سال فائدہ اٹھا سکتے تھے، اب تم 3 سال فائدہ اٹھا سکو گے کیونکہ تم نے زیادہ فرض استعمال کر کے اس کو خراب کر دی۔ نقصان تمہارا ہو رہا ہے لیکن شریعت تم کو کیا تم اتنے بھاری لفظ ہے، ظلم والے لفظ اللہ سے شریعت سکھلا رہی ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری کہ یہ جو ظلم کا لفظ قرآن شریف کے اندر شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت، یہاں جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نافرمانی کے لیے ہوا ہے، ایک اور قرآن شریف کے اندر ظلم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے، او ظلموا انفسہم، آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کس بات میں گناہ کرتا ہے؟ گناہ کر کے، آدمی گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اچھا، مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا پتے کی بات نقل فرمائی ہے کہ شریعت کے احکامات کو اٹھا کر دیکھیں، جو شریعت نے جو چیزیں حلال کی ہیں اور جو حرام کی ہیں، حلال کی ہے اس کے اندر اس کا یا تو اس کا دین کا فائدہ ہوگا، یا تو اس کی دنیا کا فائدہ ہوگا، یا تو اس کی صحت کا فائدہ ہوگا۔ جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہوئی ہے آدمی کے اوپر، یا تو اس کے ذریعے سے اس کے دین کو محفوظ کیا جا رہا ہوگا، اس کے ریلیجن کو محفوظ کیا جا رہا ہوگا، یا تو اس حرام کردہ وہ چیز سے اس کی صحت کی حفاظت کی جا رہی ہوگی، یا تو اس حرام کردہ چیز سے اس کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہوگی، اور کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ پوری شریعت اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ آپ گناہ کر کے، مطلب ایک چیز شریعت نے، مثال کے طور پہ شراب لے لے، وائن لے لے، شریعت نے حرام کی ہوئی ہے، کیوں کہ آدمی کے ہیلتھ کو نقصان پہنچاتی ہے، آدمی کی صحت خراب کرتی ہے، آدمی اس کا ارتکاب کر رہا ہے مطلب گناہ کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مطلب یہ کہ جو صحت اللہ رب العزت تجھے دی تھی وہ صحت تو اپنے آپ خود خراب کر رہا ہے، تو گناہ کرنا یہ ظلم ہو گیا۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا، اب اس حرام کے ارتکاب کی وجہ سے آخرت میں عذاب تو الگ ہے، اللہ کے نافرمانی کی ایک مستقل ایک حکم ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس موقع پہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی بہت سے شریعت کے کمان ایسے ہیں جس کے اندر اس آدمی کا خود اپنا فائدہ ہے، اس آدمی کا اپنا فائدہ ہوا ہے، کھانا آدمی کی اپنی ضرورت ہے، آدمی حلال طریقے سے کھائے تو اس کی صحت رہے گی، اس کا پیٹ بھرے گا، لیکن اگر حلال طریقے سے کما کے کھاتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی حلال کمائی کا بدلہ ملے گا۔ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی پڑوس میں تھے، اللہ کے رسول ان کا ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور تو ہاتھ کے اندر بڑے چھالے پڑے ہوئے تھے، وہ جو ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، جو بیچارے لیبر مزدوری کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے ہارڈ، ان کے اوپر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ایسا ہو گیا؟ کہ رسول اللہ میں حلال روزی کمانے کے لیے دن میں وہاں پہ کام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ہاتھ کو بوسہ دیا، فرمایا کہ اس جو ہاتھ حلال روزی کمانے کے لیے اتنا تکلیف برداشت کرے، اس ہاتھ کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھوئے گا۔ وہ روزی کما رہا ہے، اس کی مال کما رہا ہے، آخرت کے شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر، لیکن شریعت کے راستے پہ کر رہا ہے، شریعت کی کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو دونوں فائدے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ اور شریعت اس کے خلاف کرے گا تو اس کا دنیا کا بھی نقصان، اس کی صحت خراب ہوگی، یا اس کا مال خراب ہوگا، یا اس کا دین خراب ہوگا، اور آخرت میں اللہ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے گناہ تو الگ۔
اللہ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے پنشمنٹ اور گناہ وہ تو الگ سے رہا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں کے اندر جب آپ آخری قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں تو دعائے جو معصورہ پڑھی جاتی ہے، جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری مطلب نے اس کو نقل فرمایا، تو اسی کے اندر یہی دعا بیان فرمائی گئی، اللہم انا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے گناہ کر کے. تو اللہ یہ جو گناہ ظلم کا جو لفظ ہے یہ گناہ کے معنی بھی استعمال کیا ہے. اس لیے جتنی بھی دعائیں آپ اٹھا کر دیکھیں، خود اسی واقعے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا ہو گئی اور آپ نے جب اللہ رب العزت نے ان کو اتار کر، آگے ہم دیکھیں گے اس کو، اللہ رب العزت نے ان کو جب زمین پر بھیج دیا اور ساری باتیں ہوئی، جب انہوں نے استغفار کیا تو اللہ کی طرف سے جو ان کو الفاظ سکھلائے گئے تھے توبہ کے لیے، اس کے اندر یہی لفظ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے گناہ کر کے. تو بتانا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ چیزیں حلال کی ہیں وہ آدمی کے فائدے کے لیے ہیں، دنیا کے بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. جو چیزیں حرام کی ہوئی ہے اس کے اندر آدمی کا اپنا خود کا نقصان ہے، یا تو دنیا کا کوئی نقصان ہوگا یا تو آخرت کا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ شریعت کا کوئی کمان بیکار یا لغویت اور فالتو نہیں ہے، بیکار اور لغویت فالتو نہیں ہے. جیسے ہمارے رسول صاحب خود یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ آدمی کو پتہ چل جاوے کہ میرے جو حرام سے بچنے پہ اور حلال کے کرنے پہ اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، اگر آدمی اس کا احساس باقی رکھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ میں صلیب الطبع آدمی سے کوئی امید نہیں کر سکتا جس کی طبیعت، جس کی عقل سلیم ہے، جو عقل مند آدمی ہے وہ کبھی کوئی گناہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو وہ آیت تھی جس کے اندر رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ آج اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ انسان کی تخلیق سے پہلے دن کا واقعہ تھا، اور ساری ابھی انسانیت باقی تھی اور ساری دنیا کا کریشن ہو رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور اس وقت سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا، اور یہی چیز آج ہمارے فائدے کی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کسی حرام چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، جو ذریعے ہیں، وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ کھانے کے قبیل سے ہو، چاہے وہ پہننے کے قبیل سے ہو، چاہے وہ سواری کے قبیل سے ہو، چاہے وہ بزنس کے قبیل سے ہو. یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس چیز کو فالو کرنے والے، حلال کو فالو کرنے والا صرف ایک آدمی اس کی وجہ سے حلال کم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. چاہے اس کو فالو کرنے والا ایک ہے، میں دوسرا بن جاؤں، میں دوسرا بن جاؤں. آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چیزیں نارمل ہے، لوگ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، چیز شریعت میں حرام کی ہوئی ہیں، چیز شریعت نے حرام کی ہوئی ہیں، لیکن لوگ کامن ہیں، لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی اس کو کر رہے ہیں. لوگوں کے کرنے کی وجہ سے، کامن ہو جانے کی وجہ سے شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہو رہا، وہ حرام حرام ہے، اور حلال کے نہ کرنے والوں کی وجہ سے حلال ہلکا نہیں رہا، وہ حلال حلال ہے. تو اس بات کا خیال لے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.